السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہیں. سیٹرڈے کا دن ہے، بہت خوبصورت موسم ہے. کراچی کا موسم بہت زبردست ہو چکا ہے. کچھ ٹائم پہلے شدید والی گرمی تھی پر اب موسم بہت زبردست ہو چکا ہے، تو صبح صبح بہت اچھا لگتا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں. ویسے میں تو صبح بہت کم اٹھتی ہوں، پر یہ ویکینڈ شائن کی مہربانی ہوتی ہے کہ میں صبح اٹھ جاتی ہوں اور پھر میں یہاں آ جاتی ہوں. بہت اچھی اچھی چیزیں مجھے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے میرا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے. لائیو شو میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. اچھا جی، بارش کا بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں بارش، اور اگر آج کے دن، کیونکہ آج کا ہے کہ بارش ہوگی اور بارش ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اگر باہر نکلنا ہے، کام ہے، کہیں جانا ہے، کچھ بھی ہے، تو اپنے آپ کو دیکھیں، سیف رہیں. زیادہ جہاں پانی ہے وہاں احتیاط کریں، نہ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ہے. کراچی میں آپ کو جو ہے گٹر کے ڈھکن نہیں ہوتے، کھلے گڑھے ملتے ہیں جہاں آپ ڈائریکٹ اندر جانے والا سارا سین آن ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ لگنے کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانیں بھی چلی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اگر کوئی خاص کام نہیں ہے تو باہر نہ نکلیں، کیونکہ بارش کا موسم جو ہے اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ضرور ہوتی ہیں. تو اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ موسم آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ بھی موجود ہیں. لائیو ہمارا شو ہے، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ تھوڑی دیر میں نمبر آ جائیں گے. ڈاکٹر مہذیب خان ہے ہمارے ساتھ، سوشل ورکر بھی. ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں کیسی؟ میں تھینک یو بالکل سو مچ، آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو موسم کے حوالے سے بتائیں. یہ موسم ایک دم سے جو چینج ہوا ہے، میں تو جب سے موسم چینج ہوا ہے تب سے میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں. طبیعت ایسی خراب ہے کہ بالکل دل ہی نہیں کرتا کہ کام پہ جاؤ، کچھ کرو، بس دل کرتا لیٹے رہو. وہ کراچی والے شاید اچھے موسم کو اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کراچی والے بہت زندہ لوگ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں. کراچی والے واقعی زندہ دل لوگ ہیں. اور موسم کا تو دیکھیں، یہ تو ایک قدرتی امر ہے. اور جو یہ برسات کا موسم ہوتا ہے، ساون کا موسم ہوتا ہے، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سستی، کاہلی اور اس طرح سے وہ ہم سنا کرتے تھے کہ جی آپ کا جو باڈی کا بلڈ ہے وہ نیا پرانا ہوتا ہے. تو وہ اس میں کچھ خیر بہرحال وہ تو بڑوں کی باتیں ہیں. تو باقی دیکھیں نا، کراچی کی ہوا ویسے بھی نمی والی ہے، سمندر ہے. تو جب پھر بارش بھی ہو تو اس کی وجہ سے پھر موسم پہ کافی اثر پڑتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے موسم کا اثر پھر باڈی پہ بھی پڑتا ہے. باڈی پہ بھی پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور جو لوگ ڈائٹنگ پہ ان پہ تو زیادہ اثر پڑتا ہے. ڈائٹنگ کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ تھوڑا سا یہ بتائیں. آج کل لوگوں کو بڑا جنون چڑھا ہوا ہے کمزور ہونے کا اور ویٹ کم کرنے کا، تو اس کے لیے ڈائٹنگ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور اس ڈائٹنگ کے بعد حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. بھائی ڈائٹنگ وہ کریں جو آپ کی صحت خراب نہ ہو. بالکل. ڈائٹنگ کا مطلب یہ تو ہے دیکھیں، نہیں کہ فاقہ. ڈائٹنگ سے مطلب یہ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم فاقہ کریں اور سب کچھ کھانا چھوڑ دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ہماری باڈی میں کوئی نہ کوئی پارٹ ہے، ان کا رول ہے. وہ بلا ضرورت کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے. تو جب ہم بالکل سب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا پھر افیکٹ تو ہوگا. اس لیے آپ اس کے بجائے کہ فاقے کریں اور خود کو سزا دیں، سزا دینا ہے نا خود کو، بالکل ایسے سزا ہی. دینے کے بجائے آپ اعتدال سے کھائیں، کم کھائیں، ٹائم سے کھائیں، اور واک کریں، ایکسرسائز کریں، خود کو ہارڈ ورک بنائیں، آرام طلبی کم کریں، اور اپنی روٹین جو ہے وہ اس طرح سے سیٹ کریں کہ جو قدرت نے ایک سسٹم آپ کو دیا ہے کہ صبح سویرے آپ اٹھیں، آپ ناشتہ ٹائم سے کریں، کھانا ٹائم سے کھائیں، اور جو نماز کے ٹائم ہے اس میں نماز بھی آپ کی ایکسرسائز ہے. اگر صحیح طریقے سے آپ ادا کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کے ایکسرسائز آپ کی کوئی نہیں ہے. اور جو مارننگ واک ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچاتی ہے. اور جو لوگ بیمار ہیں، خاص کر جن کو ڈائبٹک ہے یا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، کوئی بھی ایسا پرابلم، تو اس کے لیے مارننگ واک جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور رات کو کھانے کے بعد بھی آپ واک کریں تو میرا خیال سے کوئی زیادہ ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، آج کل بہت سارے ایسے کیسز سننے کو مل رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک فرینڈ ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو اٹیک ہوا
اور ان کی ایج ہوگی میرے حال سے 32 31 اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. اس سے پہلے کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف ہوئی نہ ایسا انہوں نے کبھی بولا کہ بھائی اس طرح کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے. ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی بیماری ہونے سے پہلے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. بس وہ ایک دن خبر آئی کہ بھائی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. دیکھیں اس کی وجہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو ہمارا ایک روٹین لائف سسٹم بنا ہوا ہے, خاص کر ہم کراچی والوں کا, یہ بہت ہی اپسٹ ہے, غلط ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ رات کو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, دن کو جاگنے کے ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں. پھر جو فاسٹ فوڈ ہم لیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا اس میں کیا کیا وہ ملا رہے ہیں, اور جو چکن زیادہ کھایا جا رہا ہے فاسٹ فوڈ میں, تو زیادہ یہی استعمال ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دیکھیں ہر تیسرے چوتھے بندے کو کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے, ہارٹ کا پرابلم زیادہ ہو رہا ہے, کڈنیز کے پرابلم زیادہ ہو رہے ہیں, ہر تیسرا بندہ ڈائبٹک ہے, چھوٹے بچوں کو بھی ایون کے ہو رہا ہے. تو جب تک ہم اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کریں گے, ہم اپنی نیچر پہ نہیں آئیں گے, تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی نا پھر. بالکل ایسا ہی ہے. اور چکن تو واقعی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, اور گھر فاسٹ فوڈ میں تو ہوتی ہے, پر گھروں میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ خواتین کو لگتا ہے کہ چکن جو ہے وہ جلدی بن جاتی ہے. ہاں, ٹائم نہیں زیادہ دیکھیں لگتا. گھر میں اگر آپ بنا بھی رہے ہیں تو کم از کم اس کو ڈھنگ سے پکا رہے ہیں, اس کو ایک جو لیول ہے اس کے بھوننے کا یا اس کو پکانے کا, وہ تو پورا ہو رہا ہے. باہر تو جو پک رہا ہے آپ کو نہیں پتا وہ صحیح طریقے سے دھلا بھی ہے نہیں, وہ زندہ بھی لے کے آئے تھے یا نہیں, مردار لے کے آئے تھے. پھر جو ڈیفرنٹ ڈشز بن رہی ہوتی ہیں یا چیزیں بن رہی ہوتی ہیں جس میں نگیٹس ہیں, کبابس ہیں, کچھ بھی لے لیں آپ, اس میں کون سا گوشت کیسا استعمال ہو رہا ہے, کس ٹائپ کا ہو رہا ہے. پھر جو آئل استعمال ہو رہا ہے باہر, آپ کو پتہ ہے کہ کس کس چیز سے کس کس طریقے سے وہ لوگ بناتے ہیں, اور وہ پھر ظاہری بات ہے ہمارے اندر جب جاتا ہے تو وہ جب اندر جا کے وہ جم جاتا ہے, تو اس سے پھر ہارٹ کے پرابلم اور مزید پرابلمز جو ہوتے ہیں لیورز کے ہو رہے ہیں, سب معدے کے ہو رہے ہیں. تو یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے, ہم اب خود بیماریاں خرید رہے ہیں ہم, کیونکہ خواتین کہتی ہیں جی چلے کوئی بات نہیں بس آرڈر دے دیں اور آ جائے گا. اب یہ نہیں پتا کہ جہاں سے آ رہا ہے ان کا جو صفائی کا لیول ہے وہ کیا ہے, جو ان کا مٹیریل جو چیز کھانے کی استعمال کر رہے ہیں, ویجیٹیبلز ہے, آئل ہے, مسالے ہیں, جو بھی چیز ہے وہ کتنے % صحیح ہیں. تو اس چیز کو تو کوئی ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ اسی ہوٹل میں بیٹھ کے جو بندہ اپنے لیے تو گھر سے کھانا لائے گا, اور جو اس کے کسٹمر آ رہے ہیں ان کو وہ اپنے ہوٹل کا کھلائے گا, تو اٹس مینس کہ وہ صحیح نہیں ہے. اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ خود بھی کھا رہا ہوتا. تو نہ تو ہمارے ہاں جو محکمہ فوڈ ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ آیا کیا یہ لوگ دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. پھر جو آپ کے مسالہ جات آ رہے ہیں اس میں جا کے چیکنگ ہو بھی تو وہ آپ کو پتہ ہے دے دلا کے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. کئی بار ہوا ہے کہ آپ کی مرچوں میں اینٹوں کا برادہ ملا ہے, بلیک پیپر پہ آپ کے وہ اس کے پپیتے کے بیج آ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, کس کس کو بندہ گنے گا. ہاں, ملاوٹ کی وجہ سے تو ایسی چیزیں کھا کے تو ہم مختلف قسم کی بیماریوں کا پھر شکار وقت بے وقت کھانا, جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اگر اپنے اسٹمک کو اپنے معدے کو صحیح رکھنا ہے تو آپ جو ہے وہ 4 گھنٹے پہلے کھانا, سونے سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں, اس کے بعد نہ کھائیں. تو ایسا تو نہیں ہے, ہم تو سوتے وقت تک دن کو اتنا نہیں کھا رہے ہوتے جتنا رات کو کھا رہے ہوتے. بالکل, وہ رات کو ٹائم ہوتا ہے نا, دن کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مصروف ہے کام میں, تو رات کو جب آپ گھر جاتے ہو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کا کچھ اور کھانے کو دل کرتا ہے, سوتے ٹائم بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. رات کے ٹائم آپ سونے سے پہلے بھی اتنا کھا کے سو جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہی یہ سارے پرابلم جو ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ عورتیں آرڈر کر دیتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج کی عورت جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, اور مرد جو ہے وہ بہت زیادہ سننے لگ گیا ہے, اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یا پہلے بھی ایسا ہوتا تھا؟ میں نے تو اپنے بچپن میں نہیں دیکھا کہ ہمارے گھروں میں اس طرح سے باہر سے, ایک جو حقیقت میں نے اپنے بچپن میں دیکھی کہ کبھی ایسا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ریسٹورنٹ سے کھانے آرڈر کر کے منگوائے ہوں. کبھی کوئی مہمان آ گیا, کھانا کم پڑ گیا تو تب باہر سے آتا تھا.
ٹھیک ہے, یا کوئی اچانک مہمان آ گیا. ورنہ اب تو اپنے گھر کی میں بات کروں, میں خود 10 بار آرڈر کرتی ہوں. مطلب پہلے میں اپنی بات کروں گی نا, معاشرہ ٹھیک کرنے جا رہی ہوں, پہلے میں اپنا بتاؤں کہ مطلب خود میں ایسے ہی کر رہی ہوتی ہوں, اور جس دن کچھ بنا ہوا ہے اور نہیں سمجھ آ رہا اس دن بھی ہم آرڈر کر دیتے ہیں. مطلب کیا وجہ ہے؟ آج کی عورت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کہ مرد جو ہے وہ سن لیتا عورت کی, یا کیا وجوہات کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اکثر گھروں میں مرد اور عورت دونوں کام کر رہے ہیں, ہاں, اور برکت نہیں رہی وقت میں. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز میں برکت نہیں ہے. صحیح بات ہے. اب تو پورے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو کام کرنا پڑ رہا ہے, سب کو کام کرنا پڑ رہا ہے. ایک افراتفری کا حساب بنا ہوا ہے, اور پھر جب آپ باہر اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی ٹینشنوں میں, پریشانیوں میں, پھر بندہ کہتا ہے اچھا نپٹا دو یہ کام, بس جیسے ہوتا ہے کرنے دو. تو وہ جان چھڑانے کے لیے پھر مرد بھی کہتا ہے چلو کیا جھنجھٹ میں پڑنا, کیا اس کے ساتھ منہ لگائیں, بہتر ہے کہ چلو باہر سے ہی آ جائے. وہ پھر ان کو بھی وہ چسکا لگ گیا نا. ورنہ تو پہلے مرد کہتے تھے کہ نہیں گھر میں بنانا ہے, جیسے بھی بنانا ہے, مر رہے ہو تب بھی اٹھ کے بنانا ہے, گھر کا چاہیے, گھر کی روٹی چاہیے, گھر کا سالن چاہیے. تو اب وہ مرد بھی چٹورے ہو گئے ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر عورت کو کیا کہتے ہیں, اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. 2 آنکھیں چاہیے. نہیں واقعی پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ وہ مطلب یہ پہلے کی باتیں ہمیں بس یاد ہیں. ابھی تو کچھ نہ اپنے گھروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو ایک حقیقت ہے, نہ آپ سامنے کہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں جی بابا آرڈر کر دیں نا, ہمیں یہ چیز منگوا دیں. ہاں, تو وہ ان کو بھی یہ پتہ, وہ یہ نہیں کہتے ہمیں گھر میں بنا کے دے, گھر میں کچھ بناتے رہو, ان کو سمجھ ہی نہیں, کہتے نہیں یہ ہم نے نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, باہر سے اچھا یہ منگوا دیں, یہ منگوا دیں. تو جیسے وہ دیکھ رہے ہیں بڑوں کو, تو پھر وہ بھی وہی سیکھ رہے ہیں. اور یہ ایک المیہ ہے, ایک موبائل اور ایک یہ باہر کا کھانا, کیونکہ اس سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ ایک طرح سے جو مجھے نظر آتا ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ایسے کہ نہ تو ان کا وہ کھانے کا سسٹم ہے, نہ ان کی وہ صحت ہے, نہ ان کی وہ برداشت ہے, اور جو ان کا ایک کہنا چاہیے ادب آداب یا ان کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ موبائل نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں. مائیں اپنی مصروفیت, کچھ مائیں مصروفیت کی وجہ سے, کچھ اپنی جان چھڑانے کی وجہ سے بچوں کو پکڑا دیتی ہیں, وہ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں, اور پھر اس میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ وہی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے. اور موبائل جو ہے وہ واقعی, اس موبائل نے رشتوں سے بھی بچوں کو دور کر دیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کا اب پڑھائی کی طرف بھی اتنا دھیان نہیں ہوتا, اسکول سے بھی آئے فوراً موبائل, ٹیوشن سے آئے فوراً موبائل. اور مائیں بھی ایسی ہیں, تمام مجھے ایسا لگتا ہے سب لوگ ہی ایسے. اب میں اگر اپنے گھر کی بھی بات کروں, مجھ سمیت, میں کہتے ہیں نا پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں پھر آپ کسی اور کی بات کریں. میں جب رات کو گھر جاتی ہوں, میں جاتے ہی بس کپڑے چینج کرنے کے بعد میں بیڈ پہ جاتی ہوں, اور کھانا بھی نہیں کھاتی, پہلے میں موبائل یوز کرتی رہتی ہوں. بس میرا جب کھانا آتا ہے اس ٹائم بھی میرا موبائل میرے سامنے رکھا ہوتا ہے, اور میں کھانا کھا رہی ہوتی ہوں. مطلب سوتے ٹائم تک میرا موبائل یوز ہو رہا ہوتا ہے. اور میں گھر میں بہت کم بات کرتی ہوں, گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دیتی. میرے گھر والے یہی کہتے ہیں کہ تم آفس سے آ کے بھی لگتا ہے کہ تم نہیں آئی ہو. تو مطلب ہم خود بھی ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم بات نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ ہمیں نہیں پتہ چلیں گے, محبتیں نہیں بڑھیں گی, رشتے آگے نہیں بڑھیں گے, پھر وہ کیا ہوتا ہے آپ میں دوریاں پڑ جاتی ہیں. بہت سارے رشتے اسی وجہ سے کمزور بھی ہو جاتے ہیں. ابھی لوگ عموماً لوگ کہتے ہیں نا وہ محبتیں نہیں رہیں رشتوں میں, وہ پیار نہیں رہا, جیسے ایک دوسرے کے لیے احساس ہوتا تھا وہ اب بہت کم ہو گیا. تو وہ چیزیں شاید یہی ہیں, ہم نے یہ بنیاد رکھی ہے کہ ہم لوگ خود دور ہو گئے. کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, ایک جگہ بیٹھا نہیں جاتا, ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں ہوتے اپنے مسئلے, اپنی باتیں, وہ سب اپنی اپنی نپٹا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر وہ ظاہری بات ہے, وہ اینٹ پہ اینٹ رکھی جائے گی, دیوار ہے وہ بڑھتی جائے گی, کم تو نہیں ہوگی. اچھا آج تھوڑا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے کافی دفعہ جو ہے لوگوں نے بات کی مجھ سے کہ اگر لڑکیوں کو جاب کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ لڑکی جب گھر سے باہر نکل جاتی ہے. میں نے کہا آج ذرا آپ سے اس پہ بات کر لیں کہ لڑکی جب گھر سے باہر نکل جاتی ہے, پھر وہ جس طرح سے مجھ سے پوچھا کہ میں وہی بات کر رہی ہوں, پھر اس کو اچھے انداز میں بھی ہم لوگ کر لیں گے کہ جب لڑکی گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اسے دنیا نظر آ جاتی ہے, اور پھر نہ وہ روک رکاوٹ اسے اچھی لگتی ہے, وہ پھر اپنے فیصلے خود کرتی ہے, وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟
کیونکہ یہ عموماً لوگ اس وجہ سے اپنی بچیوں کو جاب کی اجازت بھی نہیں دیتے. بہت ساری بچیاں ہیں جو پڑھنے بھی نہیں جا پاتی ہیں, میٹرک کرتی ہیں گھر میں رہتی ہیں, کیونکہ پھر ماں باپ سوچتے ہیں کہ نہیں اگر باہر گئی, باہر کی ہوا لگ گئی, یہ ایک ہے نا, تو پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ عورت اگر اپنی آئی پہ آ جائے پھر اسے قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا کہیں گی؟ ایسا ہی ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہی کہتے ہیں کہ نا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے, بات تربیت پہ آ جاتی ہے, اور آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, اور آپ جس ماحول میں رہیں آپ کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے. جو لڑکیاں بہت غربت سے اور بہت ایک جن پہ سختی ہوتی ہے اس سے جب باہر نکلتی ہیں اور انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے آگے چلنا ہے, تو وہ پھر جب ان کو اب خاندان میں 10 لڑکیاں, 10 میں سے ایک کو اگر باہر جانے کی اجازت ملی ہے اور اس نے کچھ کر لیا, تو وہ ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو پھر اوور کانفیڈنس ہو جاتی ہے, تو وہ پھر زیادہ بڑا سمجھتی ہے کہ بھائی میں کچھ ہوں, تو اس میں آ کے پھر ساری خرابی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کی تربیت اچھی ہے, اس کو گھر کا ماحول ایسا ملا ہوا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں اپنی کسی مجبوری سے نکلی ہوں, یا مجبوری نہیں بھی ہے تو ایک بچی نے اگر اتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے اور تو لازمی بات ہے اس کو جانا چاہیے باہر, اسے کام کرنا چاہیے. اول تو ایک لمٹ میں اس کو تعلیم دیں, چلیں انٹر کر لیا, ایف ایس سی کر لیا, اتنا کر لیا, چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہائر ایجوکیشن میں گئی ہے بچی تو اس نے اتنا اپنا ٹائم دیا ہے, تو اس کو پھر آگے اسے یوٹیلائز کرنا چاہیے, اس سے آگے دوسروں تک وہ چیز پہنچانی چاہیے, اس سے خود بینیفٹ لینا چاہیے, اس کا حق ہے یہ. لیکن اگر اس کی تربیت اچھی ہے تو وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گی, وہ اپنے ایک حد میں رہے گی. لیکن اگر نہیں ہے تو لازمی بات ہے پھر نہیں, وہ پھر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بیٹی کو تو پسند کی شادی کی اجازت نہیں ہوتی, بیٹا کر سکتا ہے. مطلب پسند کوئی بھی اپنا فیصلہ دیکھیں. اب جیسے مطلب شاید میں غلط بھی ہوں, انسان کبھی غلط بھی بول دیتا ہے, تو مطلب اگر مجھے کوئی پسند آتا ہے تو مجھے تو اس سے زیادہ کوئی اچھا نہیں لگے گا نا, کیونکہ وہ میری پسند ہوگی. کیا پتہ وہ شاید نہ ہو ٹھیک ہے, ماں باپ کی نظر میں ٹھیک نہ ہو, دوستوں کی نظر میں ٹھیک نہ ہو, پر وہ شاید جسے مجھے اگر اچھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بہت اچھا ہے. تو اس طرح کے فیصلے جب ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے وہ ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی, یا وہ غلط فیصلے کر لیتی ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں خیر ہوئی بھی ہیں. دیکھیں میں والدین کو غلط نہیں کہوں گی, کیونکہ وہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں, اور عموماً بچیاں جو ہیں ناسمجھی میں عمر ایسی ہوتی ہے, فیصلے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں اور بعد میں پریشانی بھی ہوتی ہے ان لوگوں کو. ایسا ہے, ایسا دیکھا گیا ہے. بالکل ایسا ہے. دیکھیں بڑے پھر بڑے ہیں نا, آخر ان کی ایک ایج گزرتی ہے, ایک ٹائم پیریڈ گزرتا ہے, پھر ان کی اپنی لائف کے ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ, تو اس کو لے کے ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے, ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. بچی چاہے کتنی بھی عقل مند ہو, کتنی بھی ایجوکیٹڈ ہو, اس کا فیصلہ مطلب یہ نہیں کہتی کہ غلط ہے, لیکن وہ نظر نہیں ہو سکتی جو بڑوں کی ہے یا پیرنٹس کی ہے. تو اگر کوئی کسی کو پسند کرتا بھی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کی مرضی سے, ان سے پوچھ کے, ان سے مشورہ کر کے پھر وہ آگے سٹیپ اٹھائے. اور کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, ہمارے دین نے اس کی اجازت دی ہے, اور بالکل یہ کہا گیا ہے کہ لڑکی لڑکے کو ایک بار دیکھ لے. خیر جو آج کل کا ماحول ہے وہ چیز تو ہمارے دین نے اجازت نہیں دی, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ لڑکی دیکھ لے تاکہ اس کو اگر کوئی اعتراض ہو تو وہ بتا سکے. تو کہا گیا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے, لڑکے سے بھی پوچھا جائے, لڑکی سے بھی پوچھا جائے, اور پھر رشتہ ہو, کیونکہ یہ تو ایک زندگی کا سودا ہوتا ہے نا. تو دونوں کو, پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بچی کی پسند کو دیکھیں, اور اگر کوئی اس میں ایشو ہے, چھان بین کرنا تو پیرنٹس کا کام ہے نا. بچی تو چھان بین نہیں کرے گی, اس کو تو جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو اس کو وہی دیکھے گی. تو چھان بین کریں, اگر صحیح ہے تو کوئی بات نہیں, اس کی مرضی سے کر لیں, اور اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو پھر بچی کو سمجھائیں, اور بچی کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے پیرنٹس کی بات مانے. اور ویسے بھی سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں تو رابطے بہت زیادہ آسان ہے نا, تو غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں سے آسانی سے مل نہیں سکتے تھے, بات اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتی تھی. اب تو سیکنڈ میں آپ
کہ کسی سے بھی بات ہو جاتی ہے, آپ کسی سے بھی رابطہ کتنے بھی فاصلے پہ کوئی ہو, پاکستان میں ہو, پاکستان سے باہر ہو, کہیں بھی آپ کے رابطے ہو جاتے ہیں, پھر وہی معاملات خراب ہوتے ہیں. اور یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو سامنے سوشل میڈیا سے آپ کو لڑکی ملی ہے یا لڑکا ملا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک سچ کہہ رہا ہے, فیک ہے یا نہیں ہے. اور بہت سارے کمزور دل کے بھی لوگ ہیں جو بہت ساری فیک باتوں کو بہت سچ سمجھ کے اور بہت زیادہ آگے بھی نکل جاتے ہیں. آئی تھنک 70-80% تو فیک ہی ہوتے ہیں. ٹرو, ایسا ہی ہے. تو اس کے بجائے پھر بندہ جو بزرگوں کی بات ہے وہ میرا خیال سے مان لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہی بات یہی ہے, پھر وہی موبائل والی بات آتی ہے کہ موبائل کو صرف ایک یہ سمجھا جائے کہ ضرورت کی چیز ہے, مطلب اس کو اتنا نہ استعمال کیا جائے یا اتنا اس میں نہیں گم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد پھر مسائل شروع ہو جائیں. کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ دیکھیں اس میں تو اور بھی بہت کچھ ہے نا, سیکھنے کے لیے بھی ہے, پڑھنے کے لیے پازیٹیو چیزیں ہیں. اب پازیٹیو دیکھیں, اب نیگیٹو پہ کیوں جا رہے ہیں, غلط چیز پہ کیوں جا رہے ہیں. اور دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آج موبائل ہے تو تب یہ غلطیاں ہو رہی ہیں, غلطیاں تو ہر دور میں ہوتی آئی ہیں, انسان ہے آخر, خاطی ہے, غلطیاں تو کرتا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, بالکل, جو کہ آج کی نسل نہیں سیکھ رہی ہے. یہ چیز ہے بالکل ایسے ہی ہے. بہت ساری ایسی اور اس میں جو ہے وہ مین کردار جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے, وہ لاپرواہ ہو گئے. اور پھر آپ کی ایجوکیشن, آپ کے ٹیچرز وہ تعلیم نہیں دے رہے, وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے کہ جو ان کا ایک ہونا چاہیے, ایک ایم ہوتا ہے ٹیچر کا کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ بن کے نکلے. وہ چیز اب نہیں ہے. اب تو سکولز آپ کو پتا ہے فیس اور بس صرف انہی چیزوں پہ بزنس دھیان ہو ہے, گیا نا, انہی چیزوں پہ دھیان ہے. اگر وہ بچے کی مشن 3 ختم دن ہو گیا لیٹ نا. ہوگی فیس تو وہ پوری کلاس میں کھڑے کر کے اس کی انسلٹ کرنا, مطلب اب تو یہ والی چیزیں بہت زیادہ آتی ہے نظر سامنے. اب تو اس جو طرح ایک ایجوکیشن ایک مشن تھا یا جو ایک اس کا مقصد تھا انسان کو ایک اچھے سانچے میں ڈھالنا, اس کے اندر کی اچھائیوں کو باہر نکالنا, اس کی ذہنی سوچ کو اس کو بلڈ کرنا, وہ چیز ختم ہو گئی ہے نا. اب تو بزنس ہو گیا ہے, ایجوکیشن بزنس ہے. تو جب کوئی بھی چیز آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں میرا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے, تو آپ تو اپنا ہی سوچیں گے نا. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس میں اسٹوڈنٹ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, یا وہ بچے جو نکل رہے ہیں اس ادارے سے ان کی آگے کیا زندگی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا ہی تیڑا ہے. اچھا کیا کہیں گی پاکستان کے حوالے سے اب جو حالات چل رہے ہیں, اور اگر کراچی شہر کی بات کریں, کیونکہ میں ایک اور شو بھی کرتی ہوں, روڈ شو, جس پہ میں کراچی کے مسائل پہ بات کرتی ہوں, عوام میں جاتی ہوں, لوگوں سے بات کرتی ہوں. مطلب میں اس شو کو کرنے کے بعد مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے لوگ بہت مظلوم ہیں. مطلب جتنا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے, میں روز جب جاتی ہوں علاقوں میں اور ان سے بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ بہت مظلوم لوگ ہیں. نہ ان کو لائٹ مل رہی ہے, نہ گیس مل رہی ہے, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, پریشانی اتنی زیادہ ہے. خواتین سے بھی ہماری بات ہوتی ہے, وہ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ ذہنی مریض ہو چکی ہیں. وہ ایک خوشی, ایک سکون ہوتا ہے نا, وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو کیا آگے مطلب یہ بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے, یا لوگ کس طرح سے بہتر ہوں گے؟ لوگ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس کی طرف جا چکے ہیں جو اس ٹائم معاملات ہیں. جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو گھر کا پھر ایک ماحول جو ہے وہ کیسے بہتر ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے ہر گھر میں مرد ہو یا عورت ہو, گھر میں لڑائی جھگڑے, ایک پریشانی کا ماحول, تو پھر وہاں جو بچے ہوں گے یقیناً وہ بچے بھی تو وہی دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ بچہ جب جوان ہوگا تو پھر وہ بھی ویسا ہی ہوگا, اور وہ بھی اپنے لائف میں وہی چیزیں کرے گا. مطلب یہ تو آنے والی مجھے لگتا ہے 7 نسلیں خراب ہو رہی ہیں ان حالات کی وجہ سے. دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوتا ہے سب کچھ, کیونکہ میرا خیال سے کوئی بھی گورنمنٹ اتنی ناکام یا اتنی نااہل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سسٹم کو, اپنے حالات کو صحیح نہ کر سکے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے دیکھیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اور یہ چیز واضح کہی جاتی ہے کہ جس قوم کو شکست دینی ہو, جس قوم کو معذور بنانا ہو, اس کے ایجوکیشن کو ختم کر دو. تو دیکھیں ایجوکیشن ہماری ختم ہو رہی ہے. لوگوں کو معاشی پریشانیوں میں جو ان کے
روزمرہ کی روٹین لائف ہے اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ کسی اور طرف سوچ ہی نہیں سکتے. آپ دیکھ لیں مہنگائی کا جو ایک کہتے ہیں سیلاب ہی کہنا چاہیے اس کو, کہ ہر چیز کہاں جا رہی ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ کے بلز, الیکٹرک بل کہاں جا رہے ہیں. تو جو لوگ بیچارے منیمم وہ لے رہے ہیں, پے لے رہے ہیں, ان کا پھر کیسے گزارا ہوتا ہے. کبھی اس چیز کو کوئی نہیں سوچتا نا. سیلری آپ دیکھیں نا لوگوں کی زیادہ تر لوگوں کی سیلری جو میں نے وہ دیکھی ہے 25-30 ہزار 35 ہزار, بس سپر تو نہیں ہے, اور بل ہی اتنے آپ کے آ جاتے ہیں. پھر مہنگائی آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہے, بچے ہیں, گھر بھی کرائے کے ہیں لوگوں کے, ہر چیز مہنگی ہے نا, ہر چیز مہنگی ہے. مطلب جب تک آپ کا ایک سسٹم صحیح نہیں ہوگا, پرائس کنٹرول نہیں ہوں گے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کسی ایک بندے کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. یا تو سب مل کے آواز اٹھائیں گے تو کچھ ہوگا, اور یا پھر گورنمنٹ اپنے سسٹم کو صحیح کرے, اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھے, اور پھر سسٹم صحیح ہو سکتا ہے. مطلب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, ہمارے یہاں لا کا کچھ سسٹم نہیں ہے, تو جب آپ کے یہاں انصاف نہیں ہوگا نا, وہاں جب تک وی آئی پی کلچر نہیں ختم ہوگا تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وی آئی پی کلچر تو نظر نہیں آتا کہ ختم ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں نا غریب بیچارہ جس کی اتنی کم سیلری ہے وہ پیٹرول بھی پیسوں کا لے رہا ہے, وہ ہر ایک چیز کر رہا ہے. اور جس کی جو گورنمنٹ لیول پہ اچھی پوسٹ پہ ہے, جس کی سیلری اتنی زیادہ ہے, آپ اسے دیکھیں پیٹرول بھی مل رہا ہے, اسے نوکر بھی مل رہے ہیں, اسے سب کچھ پروٹوکول ساری چیزیں مل رہی ہیں. مطلب غریب جس کے پاس نہیں ہے وہ ساری چیزیں خرید رہا ہے. اصل میں ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک کے لوگ ہیں. حالانکہ ملک ہمارا غریب نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے. اور سوچیں آپ تو جتنا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے, کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہے. آپ کے موسم دیکھ لیں, دریا, پہاڑ, ریگستان, جو بھی ہر ایک چیز سے نوازا ہے مکمل. جیسے کہنا چاہیے نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس پہ ہیں کہ یہ شاید وہ بادشاہت پہ ہیں, اور انہوں نے خود کو بادشاہ سمجھ لیا ہے, اور اسی طرز پہ وہ لوگ لائف اپنی گزار رہے ہیں, اور عوام کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنی مراد کم نہیں کریں گے, ہم عوام کا خیال نہیں کریں گے, اپنے ملک کے ساتھ سچے نہیں ہوں گے, اس کے خیر خواہ نہیں ہوں گے, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے, عوام نہیں ہوگی تو یہ حکومت کس پہ کریں گے. تو ساری عمر ایسے تو نہیں گزرتی نا, انسان نے جانا بھی ہے, واپس بھی جانا ہے. لیکن یہ اس چیز کو نہیں سوچتے, اور عوام جو ہے بدحالی سے بدحالی کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ اس طرح سے پس رہے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے بھائی ہم کسی احتجاج میں جائیں, ریلی میں جائیں, تو بہتر ہے کہ اس سے ہم بچوں کے لیے کچھ شام کو چولہا ہمارا جل جائے, اس کے لیے ہم کوئی مزدوری کر لیں. مطلب ہر ایک بندہ ایسے الجھا ہوا ہے کہ ذہنی طور سے اس کو اتنا ڈیمیج کر دیا گیا ہے کہ وہ بالکل ادھر ادھر کی کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی ہے, اور پسماندہ ہو گیا نا, بالکل ایسے ہی ہے. آپ کچھ اور تب سوچیں گے نا جب آپ ریلیکس ہوں گے, آپ اتنے الجھے میں ہوئے کہ آپ کا تو دھیان ہی نہیں کہیں اور جا رہا ہے, اور جائے بھی تو آپ کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہو, کیونکہ آپ کو تو اپنے گھر کے لیے آپ کو پتہ ہے اگر آج آپ کام پہ نہیں گئے تو رات کو آپ کے بچے بھوکے رہیں گے. ایسا ہی ہے. تو آپ نے تو پھر اور کسی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو ہو رہا ہے انہیں تو میں نے تو اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے. اس لیے کرائم بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں ظاہری بات ہے, بھوک کراچی میں دیکھیں, آپ دیکھیں بھوک کتنا سب کرائم. کچھ کرواتی ہے. جب آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کرائم میں ضرور جائیں گے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمت کرتے ہیں, کہتے ہیں کچھ بھی ہو نہیں, ہم نے محنت ہی کرنی ہے. لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا. جو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی طرح سے بھی ہو میں ملے. تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ اسی میں پڑا ہوا ہے, اور اسی لیے کرائم بڑھ رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے, اور جو خود تو موج کر رہے ہیں اور عوام بیچاری پس رہی ہے, تو
اللہ تعالیٰ ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میں تو کہتی نہیں ہوں دیکھیں ان پہ بہت زیادہ ہونا کہ چاہیے. مطلب عوام کا حال دیکھیں اور دن بدن انہیں دیکھیں, پھر ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. اگر اسی طرح آتے رہے لوٹ لوٹ کے جاتے رہے, مطلب یہ کسی ایک پارٹی کے لیے بات نہیں کر رہی میں, دیکھیں یہ ایسا ملک نہ ہو حاصل کہ کیا گیا تھا اسلام کے لیے, تاکہ یہاں اسلام کا بول بالا ہو, مسلمان اپنی آزادی سے اپنے مذہب کا اپنا عبادت کر سکیں, اس پہ چل سکیں, اس کا پرچار کر سکیں, اسے دنیا میں پھیلا سکیں. تو یہاں تو آج تک وہ 77 ایئرس ہو گئے ہیں, وہ چیز تو ہوئی نہیں یہاں پر. ہم بلکہ بیک ٹو بیک ہی ہوتے جا رہے ہیں. ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم خود مختار نہیں ہیں, آزاد ہونے کے باوجود بھی ہم آزاد نہیں ہیں, کیونکہ ہم مزید غلامی کی طرف جا رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے اس چیز کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات باہر نکلے اور دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے جا کے جب اس سے پوچھا, بات چیت کی, تو انہوں نے کہا میں آپ کو کیوں اندر آنے دوں, آپ کون ہیں؟ میں نے حضرت عمر کو میرا یہ پیغام دینا کہ میں اس کی شکایت کروں گی کہ میں بھوکی ہوں, 3 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا, اور عمر کو اس نے آ کے مجھ سے پوچھا نہیں, ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر جو ہے وہ اندر گئے اور انہوں نے منت کی اس کی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت مت کیجیے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو نہیں ملا. اور پھر بعد میں ان کی ہیلپ کر کے, مدد کر کے, سارا کچھ کر کے, وہ نہیں لے رہی تھی. اس نے کہا میں آپ کی مدد نہیں لوں گی, میں عمر کی شکایت کروں گی, تو اس سے کیوں میری خبر نہیں ہے. تو پھر انہوں نے منت کی کہ آپ میری شکایت مت کرنا, میں ہی حضرت عمر ہوں. تو کہاں ہے ایسا نظام ہمارا؟ دیکھیں ہمارے پاس رول ماڈل موجود ہے, ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے, پورا ضابطہ حیات ہمارے پاس قرآن پاک ہے. تو جس سے غیر قومیں جو ہیں, غیر مسلم قومیں جو ہیں, وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں اور اس کے رولز پہ چل رہی ہیں, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو ہم کیوں نہیں چل رہے؟ لیکن ہمیں دنیا کی لالچ سے ہی فرصت نہیں ہے. تو پھر بالکل ایسا ہی ہے, اور امید ہی کر سکتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائے, کیونکہ راستہ تو کوئی خاص نظر نہیں آ رہا, بس امید ہی کر سکتے ہیں. اچھا, ہم تو سچ کہوں مجھے تو خیر بہت زیادہ امید ہے, اور امید رکھنی بھی چاہیے, اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اچھے کی اور بہت دعا تو سارے کر سکتے ہیں نا. بالکل, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میں ملتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کوئی امید نہیں ہے, چھوڑو, بات ہی نہیں کرنی ہے اس پہ. نہیں دیکھیے, مطلب اگر بہت سارے لوگ تھک ہار چکے ہر ہیں. انسان اپنا اپنا عمل اچھا کرے نا, اپنے آپ کو دیکھے, ایک گھر سے سٹارٹ لے, اپنے گھر کو ہی ایک سسٹم صحیح کرے, تو میرا خیال سے کوئی چیز بھی دنیا میں ناممکن نہیں ہے. بالکل. لاسٹ میں کچھ دیکھنے والوں کو کہنا چاہیں گی, ناظرین کو؟ دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے وطن کا جو ہے, اپنی آزادی کا بہت خیال کریں اور اس کی قدر کریں. اور دنیا جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی, وہ اس کو کوئی پورا نہیں کر سکا. اور کوشش یہ کریں کہ جو ملا ہے اس پہ شکر کریں, اور آگے بڑھنے کی جستجو کوشش ضرور کریں, لیکن اس کے لیے جو رائٹ وے ہے اس کو اپنائیں, رانگ وے پہ مت جائیں. بالکل. اور اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں, جیو اور جینے دو کے اصول پہ چلیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود دانشہ. لیتے ہیں بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.